اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ورتلناہ ترتیلا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جامعہ دارالفلاح کے معزز اساتذہ کرام، بالخصوص مدرسے کے بانی اور محتمم اور کامیاب تحفیظ کے مدرس حضرت مولانا شعیب صاحب اور اس مدرسے کے عزیز طلباء، اس ادارے سے اور اس ادارے کے اساتذہ کی محنت اور اس ادارے میں زیر تعلیم و تربیت طلباء کی کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں طلباء کی چاروں طرف مقبولیت اور پذیرائی یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس وقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا بڑا فضل اور فیضان ہے کہ سابقہ سالوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل قرأت کے عنوان سے جو پروگرام ہفتہ واری اس جامعہ میں ہوتا ہے اس کا پھر آغاز کرایا۔ اس محفل قرأت کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کر کے ماشاءاللہ بے حد فرحت، مسرت اور قلبی خوشی ہوئی ہے، اور چونکہ یہ محفل قرأت کا افتتاحی پروگرام ہے، جن طلباء نے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، قرأت کی ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ عصر کے بعد ان کو ایک ایک رکوع بتلایا گیا، انہوں نے عصر کے بعد اس کو یاد بھی کیا، تیاری بھی کی، ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھے انداز میں انہوں نے سنایا بھی، سن کر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ عزیز طلباء، میں نے قرآن کریم کی آیتوں کے 2 ٹکڑے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ورتلناہ ترتیلا، ہم نے خود قرآن کریم کو ترتیلاً پڑھا اور ہم نے خود قرآن کریم کو ترتیلاً نازل کیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، آپ بھی قرآن کریم کو ترتیلاً ہی پڑھیے۔ قرآن کریم کو ترتیلاً پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ امام المفسرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کے معنی بیان کیے ہیں کہ حروف کو، قرآن کریم کے حروف کو، قرآن کریم کے الفاظ کو عمدہ بنانا، اچھا بنانا، و معرفت الوقوف، اور اوقاف کو اچھی طرح سے ادا کرنا۔ قرآن کریم میں کہاں ٹھہرنے کا مقام ہے، کہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے پہچاننا، ان دونوں چیزوں کا نام ترتیل ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس ادارے کے طلباء ماشاءاللہ بڑی حد تک قرآن کریم کی ترتیلاً تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے پہلے نمبر پر،
اور مولانا کی محنت ہے، قد و کاوش ہے، اور اساتذہ کرام کی بڑی محنت کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کو ترتیلاً ہی پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن کریم کو۔ غالباً امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو تجوید کے بغیر پڑھ رہا ہو اور سننے والا یہ قسم کھا لے کہ یہ شخص قرآن کریم نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوگا، اس کی قسم جھوٹی نہیں ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے بغیر پڑھنا، قرآن کریم کو ترتیل کے بغیر پڑھنا یہ کیسا ہوگا۔ اور میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور میں نے بتایا اللہ نے خود فرمایا ورتلناہ ترتیلا، ہم نے ترتیلاً نازل کیا ہے، اس لیے قرآن کریم کو ترتیلاً ہی پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے بغیر قرآن کریم کو پڑھنا، آپ نے تجوید کی کتابوں میں تجوید کے معنی پڑھے ہوں گے، شروع میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں التجوید، کہ تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، بہتر بنانا، یہ تجوید کے معنی آتے ہیں۔ تو تجوید کے بغیر اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی قرآن کریم عطا کیا ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی عمدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنا یعنی قرآن کریم کو صحت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، یعنی اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ اس کے برخلاف دوسری روایت میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کریم کو بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن والقرآن یلعنہ، قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ قاری قرآن جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، والقرآن یلعنہ، قرآن کریم اس پر لعنت کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قرآن کریم کو عمدگی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اگر ایسے اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں اور قواعد کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، مخارج کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو والقرآن یلعنہ، ایسے قرآن کریم پڑھنے والوں پر خود قرآن کریم لعنت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ نے ایک مشہور مقولہ بارہا اپنے اساتذہ کرام کی زبانی سنا ہوگا، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ آثِمٌ، کہ تجوید کو حاصل کرنا حتم لازم ضروری ہے، واجب ہے۔ من لم یجود القرآن فہو آثم، اور جو شخص قرآن کریم کو تجوید کے بغیر پڑھتا ہے،
تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے فہو آثم، تو وہ قرآن کریم پڑھنے کے باوجود گناہ گار ہے۔ آگے اسی کا ایک جز ہے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ کیوں گناہ گار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تجوید ہی کے ساتھ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کی طرف، اور پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کی طرف، اور صحابہ سے سینہ بسینہ ہم تک قرآن کریم اسی انداز، اسی لب و لہجے میں پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب جامعہ دارالفلاح میں حاضری کی سعادت ہوتی ہے اور یہاں کے طلباء کا قرآن کریم سنا جاتا ہے اور طلباء قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، مخارج کی رعایت کے ساتھ کرتے ہیں، قواعد کی رعایت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے صفات کا، حروف کی صفات کا لحاظ کر کے تلاوت کرتے ہیں۔ اور مولانا نے یہ اپنی جامعہ میں بتایا کہ کافی دنوں سے محفل قرات کے عنوان سے یہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے، اس میں طلباء پورے ہفتہ خارجی وقت میں تیاری کرتے ہیں اور پھر ہفتہ واری جمعہ کو جمعرات کی شب میں پروگرام ہوتا ہے اور طلباء اس میں باضابطہ پابندی کے ساتھ محنت کر کے شریک ہوتے ہیں اور اس میں قرآن کریم کو تجوید اور عمدگی کے ساتھ پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں اور دوسرے مسابقات میں شرکت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اس کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کی محنت کو اور اس شعبے کو قبول فرمائے اور اس میں شرکت کرنے والے طلباء کو مولا کریم قرآن کریم اس نہج پر اور ان صفات اور اس طریقے پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قرآن کریم سے سچی عقیدت محبت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، یہ محفل قرات کا افتتاحی پروگرام ہے، اللہ اس میں قارئین قرآن نے، ان معصوم طلباء نے میرے مولا کریم مظاہرہ قرات قرآن اور تلاوت قرآن کیا ہے۔ اے اللہ، ان بچوں کی برکت سے میرے مولا کریم ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ بے شک ہم گناہگار ہیں۔ اے اللہ گناہ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطاوار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ میرے مولا تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ توبہ کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، توبہ کی ہدایت دینے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ تیرا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ پھیلا کر سچی طرف سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میرے مولا کریم ان ہاتھ پھیلانے کی لاج فرما لے۔ اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا کریم تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما،
اے اللہ تمام دینی جامعات کی، تمام دینی مکاتب کی، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس خالی پڑے ہیں، اے اللہ اے اللہ ہم تعلیم اور تعلم سے، پڑھنے پڑھانے سے محروم ہیں۔ میرے مولا کریم اپنی بدعمالیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کے نتیجے میں اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اے میرے مولا کریم تو رب غفور ہے، رب رحیم ہے، رب کریم ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا رحمان ہے، بڑا مہربان ہے۔ میرے مولا کریم تو ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ ان میں تعلیم و تعلم سابقہ طریقے پر رائج، جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ تو ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ معصوم بچے تیرے قرآن کریم کی تلاوت کو کر کے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ میرے مولا کریم تو ان کی برکت سے مولا کریم ان مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جامعہ دارالفلاح ہے، میرے مولا کریم اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی برکت سے، ان کے صدقے طفیل میں میرے مولا کریم تمام اداروں کے ساتھ اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے غیب سے انتظامات فرما۔ اے اللہ ان کی ضروریات کا تکفل فرما، ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، اللہ یہ مختصر سا روحانی ایمانی یقانی پروگرام ہوا ہے میرے مولا کریم۔ اے اللہ اس کی برکت سے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اے اللہ ہمارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اے اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جن چیزوں میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا کریم بددینی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے، ناپاک سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے۔ میرے مولا کریم جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و فتن سے حفاظت چاہی ہے، پناہ چاہیے، اللہ ہمیں بھی ان سے محفوظ فرما۔ ہماری اس مختصر سی اور ٹوٹی پھوٹی سی اے اللہ دعا کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک۔